بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، آج کی رات ایک نام اس طرح 33 بار پڑھ لو کہ رات کو ایک فرشتہ آئے گا، پیسے رکھ کر واپس چلا جائے گا۔ 100 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ اہم ہونے جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی ہی پریشانی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے جی نہ گھر میں لگتا ہے، نہ باہر لگتا ہے، نہ دوستوں میں لگتا ہے۔ ایسی زندگی بن چکی ہے کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے، ہر وقت ہر حال میں وہ پریشان ہی پریشان ہے، اور وہ رشتہ دار، وہ عزیز جو کل تک اس کے اپنے تھے، اس کے ہی گن گاتے تھے، آج جب دولت اس سے روٹھی ہے، آج جب دولت اس سے ادھر ادھر ہوئی ہے تو انہوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو معزز سامعین کرام بس آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، صرف اس ایک وظیفے کے ذریعے سے۔ اس وظیفے کے ذریعے سے فرشتے غیب سے آپ کو رزق لا کر دیں گے، اور رزق ایسے ملے گا جہاں سے آپ کا گمان ہی نہ تھا کہ اس جگہ سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کی سکرین پر جو وظیفے کا طریقہ کار آ رہا ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، لیکن ایک بات آخر میں اجازت دوں گا، اور اس اجازت کو آپ نے لازمی سننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تب یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو وظیفے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ نمبر 1، رات کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، دن کے وقت یہ وظیفہ نہیں کرنا، کسی وقت میں بھی یہ نہیں کرنا، سوائے عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف ہو کر، یعنی باوضو ہو کر۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ظاہری بات ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ آپ کا بدن پاک ہوگا، ظاہری بات ہے کہ آپ باوضو ہوں گے۔ تو اس کے لیے، اس وظیفے کے لیے یہ تینوں شرط ہیں، باوضو ہونا بھی شرط ہے، پاک صاف ہونا بھی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اکیلے کے اندر نماز کے بعد ہونا بھی شرط ہے۔ پھر اگلی بات کہ اکیلے کے اندر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ایسے نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور ساتھ یہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، اس طرح نہیں۔ بچہ اگر ماں سے مانگتا ہے اور ماں بچے کو نہیں دیتی تو بچہ بلبلاتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ گڑ گڑاتا ہے، بچہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور لگن کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے لینا ہے۔ تو ایسے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، اس کی باتیں بھی سنی اور ساتھ وظیفہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر معزز سامعین کرام، دوسری بات، جب تنہائی بھی ہو گئی، رات بھی ہے، پاک بھی ہو، نماز کے بعد بھی یہ عمل شروع کر رہے ہو، تو دوسری بات تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 7 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ وظیفہ کیوں کر رہا ہے، اتنے زیادہ وظائف کیے کبھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا، اس وظیفے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اس لیے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور جو وسواس آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا، آپ کے گھر میں اگر کسی نے جادو ٹونا کیا ہو، کوئی تعویذ وغیرہ کیے ہو، تو جب آپ تعوذ کو بیچ میں شامل کریں گے، اعوذ باللہ کو شامل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بنشیں بھی ختم، وہ جادو ٹونا بھی ختم، وہ تعویذات بھی ختم۔ ایک تیر سے 2 ہدف۔ ہاں جی، آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات، اول آخر 3 بار نہیں، 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار اول آخر۔ معزز سامعین کرام، وہ درود پاک
جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، وہ درود پاک جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن وظیفہ کرتے وقت کبھی بھی جلدی نہیں کرنی، لفظوں کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے، تیزی نہیں کرنی، آرام سے وظیفہ کرنا ہے۔ تو درود پاک اول آخر 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام یا وہابو یا رزاقو، چوتھا نمبر یہ ہے، یا وہابو یا رزاقو 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں پورے انہماک کے ساتھ، جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو۔ اگر دولت کے لیے پڑھ رہے ہو تب دولت کو ذہن میں لا کے، اگر مال کے لیے پڑھ رہے ہو تب مال کو ذہن میں لا کے، کاروبار کی اونچائی کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، اگر بیوی بچوں کی سکون کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، فرما برداری کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، بندش کے توڑ کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، جادو کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، تعویذات کے لیے پڑھ رہے ہو اس کو ذہن میں لا کے، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ 5واں نمبر سورہ کوثر 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ کوثر 21 مرتبہ پورے انہماک کے ساتھ۔ اور 6واں نمبر اللہ الصمد، یہ 33 بار پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بتایا ہوا یہ خاص عمل ہے۔ تو آخر کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظائف تب عمل کرتے ہیں جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، جب انسان کا یقین پختہ ہو۔ یقین اگر وظائف پہ نہیں ہوگا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے انہیں کہا تھا نا، کہا تھا کہ بھائی سچ بولنا ہے، تو آپ نے بھی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسری بات کہ آپ نے پورے ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب کریں گے تو جس طرح پیران پیر کے عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ سے روٹھے ہوئے اللہ کے در پہ آگے تھے، اللہ سے دور بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بن گئے، ایسے آپ کے کام بھی ہونے والے ہو گئے۔ اور دوسری بات 7واں نمبر اجازت کا ہے، تو آپ نے 1000 بار درود پاک روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 33 مرتبہ لازمی پڑھیں، کم از کم 33 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اور 33 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہو جائے گی، اور جب اجازت کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ عمل تیر بہدف ہوتا ہے۔ پھر آپ کی مالی پریشانی ختم، دولت کی پریشانی ختم، رزق کی پریشانی ختم، ہر پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔